حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں یا کوئی دوسری زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، اللہ نے بذریعہ وہی آپ کو اطلاع کر دی، مگر آپ چند نوالے تناول فرما چکے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو بچ گئی، زندگی بچ گئی، مگر ہر سال آپ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی اس زہر کی وجہ سے، اور اسی زہر کے اثر سے آپ کو آخر عمر میں بخار ہوا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اب یہ بات کی بات ہے، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں کہ 2.5 سال بعد زہر نے کیسے اثر کیا، لیکن جب تک صحیح بخاری میں باب وفات النبی میں یہ روایت موجود رہے گی کہ پیغمبر کو بیماری کے درمیان دوائی پلانے کی کوشش پہلے کی گئی اور حضور نے پینے سے انکار کر دیا۔ حضور بچے نہیں ہیں، حضور نبی ہیں، اور تمہارا اپنا مشہور فقرہ ہے کہ علاج سنت ہے، تو حضور دوائی کیوں نہیں پی رہے تھے؟ غش آیا، انہوں نے دوائی پلائی۔ اگلے فقرے زیادہ بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ حضور نے جب اپنے چہرہ اطہر پہ ہاتھ رکھا، دوائی ہاتھوں کو لگی، تو فرمایا اب یہ دوائی پلانے والوں کو بھی پلا دی جائے۔ وہ دوا نہ تھی، بطول کی یتیمی کا سامان تھا، جناب زہرا کی یتیمی کا سامان تھا۔ ایک واقعہ تبرکن تاکہ عبادت مکمل ہو جائے، اور میں قبلہ و کعبہ کو منبر دے رہا ہوں، ان کی تصدیق اور تائید سے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور مسجد میں آئے، فرمایا اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بدلہ دے دوں، کیونکہ رفیق الاعلیٰ سے میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں درے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی جب آپ نے درہ مارا تھا، اگر برابر کا بدلہ دینا ہے تو قمیض اتاری۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات لمبی ہو جائیں گی، اور یہ وقت کسی لمبی روایت کا متحمل نہیں ہے، اشارتاً گزر جاؤں گا۔ صحابہ کرام بھی آئے، اہل بیت اطہار بھی آئے کہ تو نبی کو نہ مار، پیغمبر کے بدلے میں ہم سے بدلہ لے۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ پڑا ہے درہ، میں نے تو نہیں کہا کہ مارنا، حضور نے فرمایا ہے تو میں آیا ہوں، اگر حضور درہ مارنے دے تو میں بدلہ لیتا ہوں، ورنہ میں چپ کر کے کھڑا ہوں۔ حضور نے فرمایا بلال، جی مولا، میرے گھر سے جا کے درہ لیا۔ اس کا نام تھا ممشوق، درے کا نام۔ لینے کے لیے بلال دروازے پر آیا، مخدوم کونین نے پوچھا کیوں؟ کہا درہ چاہیے۔ کیوں؟ آپ کے بابا نے منگوایا۔ بلال میرا بابا تو مریض ہے، سفر پہ جاتے ہوئے درہ لے کر جاتے ہیں، سفر کی طاقت تو نہیں ہے۔ بلال جواب نہ دے سکا، رو پڑا۔ رونے کی آواز مظلومہ نے سنی، تڑپ کے کہنے لگی بلال تجھے میرے حق کا واسطہ، جلدی بتا میرے بابا کو درہ کیوں چاہیے؟ بلال نے پورا واقعہ سنایا۔ ہائے کر کے زہرا کہتی اسے شرم نہیں آئی، میرا بابا بیمار ہے۔ میں رو کے کہتا ہوں زہرا یہ امت بیماروں کا حیا کہاں کرتی ہے؟ تیرے بابا کو تو درہ نہیں لگے گا، لیکن تیرا پوتا سید سجاد بیماری کے عالم میں اس بغیرت امت سے تازیانے کھاتا ہوا شام چلا جائے۔ مقصد یہ روایت پڑھنا ایک حکم کی تعمیل ہے، اور وہ ایک ہی لائن میں تعمیل ہو سکتی ہے۔ ایک فکرہ پڑھ رہا ہوں، قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ تازیانہ آیا، جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا کے اپنی کتابوں میں اپنے علماء سے پوچھ کے دیکھیں، جتنے شیعہ ہیں امید ہے وہ میری زبان پر یقین کریں۔ اور اس نے کہا میری قمیض اتری ہوئی تھی، پیغمبر نے قمیض اتاری؟ یہ درہ اٹھا کے حضور کی طرف دوڑا۔ کئی صحابہ نے آنکھیں بھی بند کر لی کہ ہم پیغمبر کو درہ لگتا نہ دیکھیں، لیکن جب وہ حضور کے قریب آیا اس نے درہ پھینک دیا اور مہر نبوت کو چوم لیا اور ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر گیا۔ آقا آپ نے کب کسی کو مارا ہے؟ میں تو مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ روایت ختم ہو گئی، ایک لائن کا سوال، اسی کا جواب چاہے دل میں دے دینا چاہے ہائے کر کے دے دینا، اور میں منبر چھوڑ رہا ہوں۔ بدو نے آقا کی مہر نبوت کو چوم لیا، اس نے بآواز بلند کہا آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا تو مجھے کیوں مارتے؟ کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میں نے اسے درہ نہیں مارا؟ کیا آقا کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر کو پتا نہیں تھا؟ شہنشاہ انبیاء کو پتا نہیں تھا؟ پیغمبر اعظم نہیں جانتے تھے؟ بولو
پورے مجمع سے سوال. جو چیز بدو کو پتا تھی کہ میں نے تازیانہ نہیں مارا، کیا نبیوں کے سلطان کو قبلہ جی پتا نہیں تھا؟ شاید پتا تھا نا. پھر نبی نے اسے جھٹلایا کیوں نہیں؟ کتنی دیر یہ گفتگو ہوتی رہی، درہ آتا رہا، قمیض اترتی رہی، لوگ سامنے آتے رہے. نبی نے کیوں نہیں کہا تو جھوٹا ہے؟ شاید محمد مصطفیٰ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے کہ دیکھو میں نے اسے بھی خالی نہیں بھیجا جو میرے سامنے آ کے جھوٹا حق مانگ رہا تھا. کل میری آنکھیں بند ہونے کے بعد اگر میری سچی بیٹی زہرا دربار میں آ کے سوالی بنے تو فاطمہ کو خالی واپس نہ بھیجنا، زہرا سے گواہ طلب نہ کرنا، زہرا سے تحریر طلب نہ. حدیث العدود کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا کہ میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا، اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے ان تمام لوگوں نے اشرف الانبیاء کے منہ میں ڈالا. وَلَدَدْنَاهُ ہم نے زبردستی منہ میں ڈالا. وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا اور وہ اشارہ کر رہے تھے کہ میرے منہ میں نہ ڈالو. اور بعد میں اپنا دفاع کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو کچھ منہ میں ڈالا تھا وہ ہمارے منہ میں بھی ڈالا گیا. اس کا مطلب ہے آپ پر شک تھا، لیکن یہاں پر اصل میں جھوٹی داستان ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے منہ میں ڈالا تھا، باقی کچھ نہیں تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے جو ان کے منہ میں ڈالا تھا وہ کچھ تھا. اور آپ نے یہ بہانہ بنایا کہ جو ہمارے منہ میں ڈالا گیا. لیکن اس میں یہاں پر بھی پھنس جاتا ہے انسان کہ کیوں اشرف الانبیاء نے کہا کہ ان کے منہ میں بھی ڈالو اور حضرت عباس کے منہ میں نہیں ڈالا. اب یہ حدیث العدود کے بارے میں پورا ہمارا لیکچر ہے کہ پہلے کہا گیا کہ جی ہم نے ڈالا، بعد میں کہا گیا کہ یہ جو زبردستی دوا ڈالی ہے یہ وہ لائی تھی وہاں سے. کون؟ حبشہ سے. کون لائی تھی؟ اسما بنت امیس پہ ڈالا گیا ہے قتل. اور پھر کبھی ڈالا گیا جناب زینب بنت جہش پر، مختلف لوگوں پہ ڈالا گیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب اشرف الانبیاء کو دیا گیا. تو حدیث العدود اور اس کے بعد جو اصل موضوع ہے، تفصیل سے نہیں جاتے اس میں، کہ اشرف الانبیاء دنیا سے طبعی طور پہ نہیں گئے تو وہ زہر سے ہیں. اب جب زہر سے گئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں دیا ہے زہر. اب اگر کوئی کہے کہ یہ زہر ایک یہودی خاتون نے خیبر میں دیا تھا 8 میں، اس کا مطلب ہے کہ 2 سال 2.5 سال بعد. بابا 2-2.5 سال بعد کوئی زہر سے دنیا سے جائے وہ بھی شہید ہے. 2-3 دن پہلے کوئی زہر دے وہ بھی شہید ہے. تو اہل سنت کو لفظ شہادت استعمال کرنے میں آر کیا ہے؟ کہو کہ یہودی نے زہر دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. بس شہادت ایک بلند مقام ہے، کیوں رسول اللہ سے بلند مقام جو ہے چھینتے ہو؟ یعنی ان کا اگر یہی عقیدہ ہے کہ جی بیویوں میں سے کسی نے نہیں دیا، گھر والیوں میں سے کسی نے نہیں دیا، یہ یہودن نے دیا، گو کہ وہ نظریہ پہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ سو کہہ کے دیا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو اثر نہیں ہوگا، اور اگر یہ نبی ہے تو اثر نہیں ہوگا، اور اگر یہ نہیں ہے نبی تو اچھا ہے جان چھوٹے. تو بابا جان تو چھوٹ گئی، اس کا مطلب ہے کہ یہودیہ کا دعویٰ صحیح تھا کہ یہ نبی نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہ جو داستان ہے یہ بڑی خطرناک داستان ہے. یہودیہ والی داستان در حقیقت توہین رسالت پر مبنی ہے، انکار رسالت پر مبنی ہے کہ یہودیہ پر تو حجت ہو گئی کہ میں نے تو زہر دیا تھا، یہ سوچ کے دیا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو نہیں کھائیں گے، اور اگر نہیں ہیں تو اچھا جان چھوٹے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو جناب عائشہ سے بھی مسلم میں نقل ہوا، یہ دفن سے ریلیٹڈ جو گفتگو چل رہی تھی اس میں ہم توجہ دلائیں. وما علمناہ الا سمعنا صوت المصاحی، کہ ہمیں دفن رسول اللہ کا پتہ نہیں چلا. کب؟ کہ جب پھاوڑوں کی آواز آنے لگی. جب پھاوڑوں کی آواز آئی تو ہمیں اندازہ ہوا. یہاں سے ایک اور چیز کھلتی ہے آگے، یہ جو ان کے کمرے والا موضوع ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. بابا اگر ان کے کمرے میں دفن ہوئے ہیں تو ان کے کمرے کی تو دوسری فضیلتیں بیان کرتے ہیں جہاں وہ رہتی تھی. اچھا اب جا کے اسی کمرے میں دفن ہوئے ہیں تو پھر ان کے سامنے پھاوڑا چلنا چاہیے تھا. یہ تو وہیں بیٹھی ہوتی نا اپنے کمرے میں، لیکن یہ کیا فرماتی ہیں؟ وما علمناہ الا سمعنا صوت المصاحی، کہ جب ہمیں پتا چلا کہ پھاوڑوں کی آواز آ رہی، اس کا مطلب دوسری جگہ بیٹھی تھی. بس ان کا کمرہ الگ تھا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے وہ کمرہ الگ تھا. لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ انہی کا کمرہ تھا تو بابا آپ کے والد تو فرما رہے ہیں اور آپ نے بھی ساتھ دیا، کیونکہ جناب عائشہ کا یہ قول ہے کہ یہ والی حدیث کہ جب میراث کا پرابلم اٹھا تو کسی کو بھی علم نہیں تھا سوائے میرے بابا کے، انہوں نے یہ پرابلم سولو کیا. کون سا پرابلم؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے. تو خود ان کا یہ دعویٰ ہے اپنے ابا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ یہ روایت کا علم کسی کو بھی نہیں تھا.
اور اسی پر حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا نے ان لوگوں پر اٹیک کیا تھا، بڑا ٹیکنیکلی اٹیک کیا تھا، بڑا زوردار اٹیک کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا وہ کیا آیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں تک پیغام پہنچاؤ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میراث کا مسئلہ کہ جو ریلیٹڈ تھا بیویوں سے اور خصوصاً ریلیٹڈ تھا تعداد کے اور مقدار کے اعتبار سے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، تو نہ بیویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میراث نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، اور نہ اپنی بیٹیوں سے فرمایا بھی تو ایک ہی آدمی سے فرمایا، لیکن انہوں نے بھی کمال کر دیا کہ اپنی بیٹی کو تو میراث دے دی اور اسی میراث والے کمرے میں دفن بھی ہو گئے۔ لہذا جب بات ہوتی ہے فضیلت کی تو کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں وہ دفن ہے۔ تو ابو حنیفہ کے پاس جا کے ایک شخص سے سوال کیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ شیعہ ہو گیا ہے، تو کہا کہ تم فضیلت نہیں بتاتے کہ جناب ابو بکر جو ان کے پاس دفن ہے؟ کہا کہ میں نے بتائی تھی، مگر اس نے کہا کہ وہ تو پھر غصبی جگہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا آپ فرما رہے ہیں کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، پھر آپ کی بیٹی کو کمرہ کیوں ملا؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے پھر صدقہ اور بیت المال میں جانا چاہیے، تو کمرہ بھی بیت المال میں جانا چاہیے تھا۔ یہ کمرے کی اتھارٹی پاور کیوں بیویوں کے پاس آ گئی؟ کمرے کی اتھارٹی پاور کیوں آپ کی صاحبزادی کے پاس آ گئی؟ پھر آپ اس میں دفن بھی ہو گئے۔ اچھا اب جناب عمر کے جب دنیا سے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی پیغام بھجوایا کہ مجھے اجازت دے دی دفن ہونے کی۔ آپ اجازت یا تو تمام مسلمانوں سے لیں، اگر آپ ان خاتون سے اجازت لے رہے ہیں تو آپ تو پہلے کہہ چکے تھے مل کے سب، اور حضرت فاطمہ کو ان کے حق سے محروم کیا تھا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جی بیٹی کو میراث نہ ملے، بیٹی کو میراث نہ ملے اور بیوی کو میراث مل جائے، اور اس بیوی کی میراث کا آپ کو یقین بھی ہے، اور آپ آخر وقت میں کہتے ہیں کہ مجھے دفن ہونے کی اجازت بھی دے دو۔ لیکن یہاں پر گفتگو ایک اور بڑی